ہم بنے تو احسن تقویم تھے، ٹھیک ہے، ہم اسفل سافلین کی راہ پہ کیوں چل پڑتے ہیں؟ آج کل کی تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں، پاکیزہ نہیں رہی۔ ہمیں تنہائیاں بھی اپنی پاک کرنی ہیں، یہ تبھی ہوں گی جب میں آپ 10 لاکھ قدم صراط مستقیم پہ لے چکے ہیں، میرا پہلا قدم ہے صراط مستقیم پہ، ہم دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے دنیا لوگ، میں سب سے بڑا روگ ٹھیک کیا ہے؟ کہیں گے لوگ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، ماشاءاللہ 3 روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی سے آپ کو گزروا دیے اور ہم بڑے اچھے گزروا دیے۔ تو وداؤٹ ٹیکنگ اے فردر ڈیو لیٹس ڈائیو انٹو واٹ وی آر ڈوئنگ۔ میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے نا، جو جتنی بھی باتیں ہیں نا، اب ہم لوگوں کو انتظار نہ کرائیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ 5 سوالات ہیں کہ بھی پہلے تم یہی جانو کہ میں ہوں کون، ٹھیک ہے؟ تو بلیا کی جانا میں کون، بلے شاہ نے اس کے اوپر پوری لکھ دی اور وہ لوگوں نے گا کے اس کو مشہور بھی کر دیا۔ تو لیٹس ناؤ ایکچولی ہیلپ آر آڈینس، ہم ان کو یہ بتائیں، ان کو یہ سمجھائیں یا ہم خود سمجھیں۔ میرا خیال ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یار میں کہاں ہوں۔ تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ وہی بات جو میں نے کی کہ میں کون ہوں، میں اسفل سافلین ہوں یا میں احسن تقویم ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے تو مجھے یہ ڈیفائن کرنا ہے نا، میں ہوں کون۔ یہ تو اللہ نے بڑے زبردست، آپ دیکھیں اللہ ایک بھی قسم نہ اٹھائے تو اس کی بات ہوتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بڑے کی ہر بات بڑی ہے اور اعظم کا ہر اسم اعظم ہے۔ تو اللہ نے والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ابھی اس کے آگے چیلنج ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین والا۔ وہ یار تبھی تو میں نے کہا کہ میں کون، مطلب آنسو آئے تھے یار میری آنکھ میں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اسفل سافلین ہوں یا میں احسن تقویم ہوں۔ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ دیٹ گیپ؟ یس، تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کے کلام کی طرف، لوٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور میئر کریں وہاں سے اپنے آپ کو۔ میری جلوت، میری خلوت، کہ میں محفل میں ہوں تو میری پریورٹیز کیا ہیں، میں کیا اپنے آپ کی ریاکاری کرتا ہوں، شو آف کرتا ہوں، میں کن چکروں میں پڑا مشکل ہوں۔ سوال کر دیا۔ اور میں اگر تنہائی میں ہوں، آج کل کی تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں، پاکیزہ نہیں رہی۔ ہمیں تنہائیاں بھی اپنی پاک کرنی ہیں، یہ تبھی ہوں گی جب میں انالائز کروں گا کہ میں جلوت میں کیسا ہوں، میں خلوت میں کیسا ہوں۔ لیکن میں نے شکر یہ بات بتائیں کہ میں اس کو ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے سے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہم بنے تو احسن تقویم تھے، ٹھیک ہے، ہم اسفل سافلین کی راہ پہ کیوں چل پڑتے ہیں؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو آپ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں نا کہ جی میں اس کو کیسے کروں، بٹ پہلے میں یہ تو ڈٹرمن کروں نا یار کہ میں اس گیپ میں، اس میں درمیان میں بھی ہے نا۔ دیکھیں جس طرح نا میں سورہ فاتحہ کو سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو آپ کو پتہ صلاۃ کہا گیا ہے، پوری کی پوری نماز ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ سو اس میں ایک لفظ بہت ہی زبردست اللہ نے استعمال کیا، صراط مستقیم۔ آپ 10 لاکھ قدم صراط مستقیم پہ لے چکے ہیں، میرا پہلا قدم ہے صراط مستقیم پہ، ہم دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم اس راہ پہ پڑ گئے ہیں۔ جو یہ والی بات ہے کہ میں ملتان کی ڈائریکشن سے اب میں نے اسلام آباد کا موٹر وے لے لیا ہے نا، تو اب میں اسلام آباد انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے پہنچے ہیں یا میں پہلے پہنچوں، پہنچ ہم دونوں نے جانا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم کا، اس کے بارے میں منزل پہ تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ منزل ہے وجہ الکریم، یہ وجہ الکریم، یہ سفر ہے، منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے، اور اس سفر میں ہر قدم کے نیچے منزل ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا خاص ہے سفر، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ سر سے پہلے دلوں کا سودا ہے۔ آپ نے پہلے دل کا سودا کرنا ہے، پھر سروں کا سودا ہونا ہے یہاں پہ۔ کیونکہ لوگ قرآن جس کو عقل کہہ رہا ہے نا، جس کو وہ قلب سلیم جس کو کہہ رہا ہے، وہ جو ہے وہ سب دل کے معاملے ہیں، معاملات ہیں دل کے۔ اور دوسرا کون دلاں دیاں جانے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے میتھس کے اندر بچوں نے پڑھا ہوگا کہ میتھس میں کیا ہوتا ہے کہ
स्ट्रेट लाइन क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्ट्रेट पाथ क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 थिंग्स। अल्लाह ने चीजें पेयर्स में बनाई हैं, 2 थिंग्स हैं, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत के बीच में से गुजरने वाला शॉर्टेस्ट रूट जो है वो सिराते मुस्तकीम है। इसको मैंने किताब के अंदर नाम दिया दो नुक्ती नुक्ता है। तो हमें स्ट्रेट लाइन का पता होना ही चाहिए क्या है। अच्छा, और फिर हमने मेजर करना है, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं हूँ किस जगह पे, एग्जैक्टली, वेयर डू आई लाई, ये स्ट्रेट लाइन जा रही। जैसे मैं मोटरवे की बात करते हैं, हम मिसाल इसलिए देते हैं कि मोटरवे के प्रोटोकॉल्स हम चाहते हैं हमें मिले। मोटरवे के प्रोटोकॉल्स क्या, मिसाल के तौर पे कि 120 की स्पीड होनी चाहिए, नो स्पीड ब्रेकर्स, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कोई टांगा रेड़ा फ्री फ्लो एंड दैट वो नहीं है, नो ट्रेसपासर्स, ये सारी चीजें मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं मोटरवे पे हूँगा तो मिलेंगी ना। exactly. मैं हूँगा किसी लिंक रोड के ऊपर, आप जीटी रोड पे चढ़ गए हैं तो कह रहे हैं यार तो सारे लोग भी, और मैं कहूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी कैफियत ये है, हमें खुद पता नहीं हम कहाँ पे हैं, रडरलेस लाइफ के अंदर हम चल रहे हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है ये सिराते मुस्तकीम है, मेरा बिहेवियर इसके मुताबिक है कि नहीं है। लेकिन बात तो फिर वहीं पे आ गई ना मैन कि मैं वो डिटर्मिनेशन, पहले तो मैं ये डिफाइन करूँ कि मुझे असफल साफिलीन बनना था या मुझे आसानी तकवीम बनना, तो वो डिटर्मिनेशन मैं कैसे करूँगा? अगर मैं ये डिटर्मिन नहीं कर पाऊँगा तो मैं कभी ये नहीं जान पाऊँगा मैं हूँ क्या, क्योंकि सिरात मुस्तकीम आसानी तकवीम की है और पुल सिरात से नीचे असफल साफिलीन ने जाना है, राइट। सो हाउ डू आई डिटर्मिन दैट गैप कि मैं कहाँ हूँ, मैं था कहाँ, या मुझे बनाया अल्लाह ने किस चीज़ के लिए था और मुझे क्या कहा था ना। मैं माजरत के साथ अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे ऊपर फ़ख्र से बूस्ट किया हुआ है। दिस इज़ माई बेस्ट क्रिएशन। ये अल्लाह ताला ने जब शैतान का और रब का मुकालमा होता है तो शैतान ने जब कहा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमाइन, रब्बा तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को बहका के छोड़ूंगा। और इज्जत की भी कसम खा रहा है, यानी ये मान रहा है कि तू रब है। नहीं, रब को तो मानता है, उसकी इज्जत को भी मानता है, इज्जत को भी मानता है, और ये भी पता है इज्जत का इसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है शैतान के साथ। जो शैतान का साथी होगा उसका भी इज्जत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो लाइन क्रॉस कर जाता है। लेकिन फिर उसने अपनी इनएबिलिटी, इनहिबिशन, अपनी लिमिटेशन भी बता दी कि तेरे जो मुखलसीन हैं उनको मैं बहका नहीं सकूंगा। तो अभी अल्लाह ने हमें एम्पावर करके इस दुनिया में भेजा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत के ऊपर पैदा होता है, ये उसके माँ बाप हैं, यानी हक के ऊपर पैदा होता है, ये उसके माँ बाप हैं जो उसको मजूसी या ईसाई बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं। तो हमें ये देखना है कि 2 चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, एक अंदर से एक बाहर से, ठीक है। अंदर से हमारा नफ्स कर रहा है और बाहर से शैतान हमें इम्पैक्ट कर रहा है। शैतान और नफ्स और एक इन्वायरमेंट है जो हमारे आसपास है, ये 3 चीज़ें कम्युलेटिव, इनका इफेक्ट मेरे ऊपर पॉजिटिव हो रहा है, ये मेरे ऊपर नेगेटिव हो रहा है। मैं सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा हूँ या उससे मैं दूर होता चला जाता हूँ। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, मैं मेरे पास चूँकि केसेस आते हैं जब लोग मुझसे स्पेशली हमारी बच्चियों के जब मेरे पास केसेस आते हैं ना, तो मेजॉरिटी जो घरों से जुल्म हो रहा होता है, मैं घरों के जुल्म की बात कर रहा हूँ, तेरा रंग काला है, तू जो है ना, तेरे शौहर पे मुझे तरस आता है, तुझे अच्छा शौहर नहीं मिलेगा, तेरे लिए कौन रिश्ता ले, ये आम डायलॉग्स हैं जो जाने जा रहे हैं। अब वो एक बच्ची मेरे पास आया है केस, कहने लगी कि सर मैंने, वो आप खलवत और बात कर रहे थे ना, कहती है सर मैंने पिछले कोई 5 साल से मैं कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी भी जाती थी, तो पढ़ के मैं यूनिवर्सिटी में भी सबसे क्लास के बाद अकेली जाके कोने में बैठ जाती थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे कोई देखे ना। मैंने कहा यार तुम्हारी बदसूरती, ये सारे कहते हैं तुम काली हो, नाउ दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया। सो वो हम लोगों की, वो जो एनवायरनमेंट वाली आपने बात की, और वो घर वाले कर रहे हैं जुल्म, वहाँ से हम डिटरमिन करते हैं कि यार मैं कौन हूँ। नाउ डू यू रियली थिंक कि शुड पीपल बी डिटरमिनिंग हु एम आई? वो कहते हैं कि जजिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग,
ہم سب سے آسان جو کام ہے نا وہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جج کر کے آپ نے اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے سائڈ پہ پھینک دیا, یہ سب سے آسان کام ہے. ہمیں یہ جو ہم نے پہلے بات کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں پہ ہیں. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے, پاکستان کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کا ریزیلینس کا لیول 1 2 3 4 5 تک ہے نا, 5x تک ہے, تو شاید پاکستان سے زیادہ بہتر اچھا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, آپ کو اچھی اپرچونیٹیز مل جائیں گی. پاکستان کے اندر آپ کو ریزیلینس کا لیول 10x تک لے کے جانا پڑتا ہے. 10x کا ریزیلینس لیول آپ کا ہوگا, آپ کو گھر والے بھی نیگیٹو ایکسپریشنز ہوں گی آپ کی, بعض اوقات آپ کو گھر والے بھی روکیں گے, نیکی کے کام کے اوپر جانے سے بھی روکیں گے, اور برائی کی طرف بھی دھکیلیں گے. آپ شادی بیاہ کے اوپر دیکھیں, لوگ خود ہی شوق سے اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں, شوق کے ساتھ. آپ کوشش بھی کریں نا, خوشی سے اللہ کے, اور پھر سود کے جو معاملات ہیں, ہم سچے تاجر میں بھی بات کریں گے کہ ہمیں مزہ آتا ہے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. آپ تو تجارت کی اور سود کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی پہ تھا, تو وہاں پر نا میں نے یہ الفاظ سنے کسی کے, اور اردو میں کہتا, اور ڈالو اور ڈالو تاکہ اینڈ میں کوئی چھوڑنے کے لیے بھی رہ جائے پلیٹ میں. سو اٹ از لائک اسراف. ہم کھانے میں اسراف کرتے ہیں, ہمارے وارڈروبس بھرے پڑے ہیں. ایک سائڈ پہ منیملزم کا کانسیپٹ ویسٹ کے اندر آ رہا ہے. کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ان کے پاس ہے کیا؟ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس دنیا نے اگر کوئی پازیٹیوٹی لی ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. بالکل, اس سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہم اگر ہم اس کو میں سمرائز کروں آج کی اپنی ڈسکشن کو, کیونکہ ہم نے کافی ٹاپکس کے بیچ میں ہینڈل کیا, تو فار می ٹو نو ہو آئی ایم, ویئر آئی ایم, آئی فرسٹ نیڈ ٹو نو ہو آئی ایم. ٹھیک ہے, اینڈ میں ہوں کون, تبھی میں جان پاؤں گا نا یار مجھے میرا آبجیکٹیو کیا تھا, کہ مجھے تو آسانی تقویم بنایا گیا تھا اور میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا, اب جس نے, اچھا میں دونوں ایکسٹریمز دی ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بندہ اسی نیچے والی ایکسٹریم میں یا اوپر والی ایکسٹریم میں ہوگا. تو اس درمیان میں ہم نے اپنی لائن خود, اپنا وہ ٹینجنٹ کہتے ہیں نا انجینئرنگ میں, ہم وہ اینگلز میں تھیٹا, اپنا تھیٹا کاس تھیٹا ہم نے خود نکالنا ہے کہ یار میں ایکچولی اس ٹینجنٹ پہ کہاں ہوں. اس میں تھوڑی سی احتیاط ہمیں یہ کرنی ہے. اچھا, یہ بھی گرے ایریا ہم خود نکالتے ہیں, یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے, یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. یہ جو گرے ایریا ہم نے ڈھیر سارا بنا لیا ہے, چلو کوئی نہیں, لوگ کیا کہیں گے, سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے, دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو یہ جو ہے نا ہم نے گرے ایریا اتنا ایکسپینڈ کر دیا, اس کے اندر پتہ نہیں کتنے دین ہم نے بنا دیے ہیں. یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم حزب اللہ کے راستے کے اوپر ہیں, صراط مستقیم کی طرف چل رہے ہیں, یا سیدھے سیدھے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے شروع میں بات کی, ہمیں سچا ہونا ہے, اپنے ہمیں دھوکہ نہیں دے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کس کو دے سکتے ہیں؟ جو آئینے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, شیشے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ بندہ ہے جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, اور وہ آپ خود ہیں. اور میں اجازت لینے سے پہلے آج یہ بتاتا ہوں کہ میں ہر روز صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے شیشے والے بندے کو, جو میرے سامنے شیشے میں کھڑا ہوتا ہے نا, اسے ایک بات کہتا ہوں, آج میں تم سے بہتر ہوں, اس لمحے میں تمہارے پچھلے لمحے سے بہتر ہوں. اور یہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے, یہ غالباً اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا قول ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزرے کل سے بہتر نہ ہو. تو انشاءاللہ ہمارا کل آج سے بھی اچھا ہوگا. کل ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.